میں گھر سے باہر آئی تو سخت پریشانی میں مبتلا تھی، کیونکہ آج مجھے اپنے کپڑے لازمی سلوانے تھے۔ میں نے اپنی سہیلی کی شادی میں شرکت کرنے کے لیے نئے کپڑے خریدے تھے، مگر کوئی درزی فارغ نہیں تھا۔ میں بازار میں آئی تاکہ کوئی نیا درزی ڈھونڈ کر اسی سے کپڑے سلوا سکوں۔ عموماً میں اچھی دکانوں سے کپڑے بنواتی تھی، مگر آج چونکہ مجبوری تھی، ایک عام سی خستہ حال دکان میں چلی گئی۔ اس دکان میں ایک 30 سالہ ٹیلر بیٹھا اپنے کپڑے سلائی کرنے میں مصروف تھا۔ دکان میں اور کوئی لڑکا نہیں تھا، جس سے معلوم ہوتا تھا کہ اس پر کام کا کافی بوجھ ہوگا۔ مجھے امید تو کوئی نہیں تھی، مگر بات کرنے میں حرج ہی کیا ہے، یہی سوچ کر میں نے اسے سلام کیا۔ اس نے سلام کا جواب دیا اور مجھے یوں دیکھنے لگا جیسے میں نے اس کی دکان میں آ کر کوئی غلطی کی ہو۔ بھائی صاحب، کیا ایک دن میں میرے کپڑے سل جائیں گے؟ میں نے کپڑوں والا شاپر اس کے کاؤنٹر پر رکھتے ہوئے کہا۔ جی ایسا نہیں، آپ کل صبح آ کر لے جائیے گا، اس نے اطمینان سے جواب دیا۔ اچھا، واقعی؟ میں خوش ہو گئی، میں آپ کو زیادہ سلائی دے دوں گی۔ میں اس کی ممنون ہو رہی تھی۔ نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں، آئیے میں آپ کا ناپ لے لوں، بس آپ کے لیے کپڑے کل سل جائیں گے۔ میں اس کی بات پر چونک گئی۔ میں نے تو کبھی کسی مرد درزی کو اپنا ناپ نہیں دیا تھا، میں بھلا اسے کیسے ناپ دے سکتی تھی؟ میں نے کہا میں ناپ تو نہیں دے سکتی، میرے ناپ والے کپڑے ہیں، میں درزی کے ساتھ گھر واپس جاتی ہوں، 1 گھنٹے میں تمہیں لا کر وہ کپڑے دے دوں گی، تم انہی ناپ کے کپڑوں پر میرا نیا جوڑا بنانا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ میں گاڑی میں بیٹھی اور گھر آ گئی، فٹافٹ اپنے کپڑے ڈھونڈے اور اسی طرح واپس جا کر درزی کو دے آئی۔ درزی میرے کپڑے لے کر خوش ہو گیا، بولا بس اب صحیح ناپ مل گیا ہے، میں جلد ہی آپ کے کپڑے تیار کر دوں گا، آپ صبح 10 بجے آ کر لے جائیے گا۔ اس کی بات پر میں خوشی خوشی گھر آ گئی۔ رات بھر میں اپنی دوستوں سے بات کرتی رہی۔ صبح مجھے ویسے بھی لیٹ اٹھنا تھا، 12 بجے میری آنکھ کھلی۔ شادی تقریباً 4-5 بجے شروع ہونا تھی۔ میں نے ہاتھ منہ دھو کر ڈرائیور کی دکان کا رخ کیا۔ دکان پر پہنچی تو یہ جان کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ درزی نے انتہائی خوبصورت کپڑے سلائی کر رکھے تھے، ان میں کسی قسم کی کوئی کمی باقی نہیں تھی، بلکہ اس نے تو اور بھی سجاوٹ کر رکھی تھی، جس سے میرے کپڑے کی خوبصورتی دگنی ہو گئی۔ میں نے اسے سادہ سلائی دی اور خوشی خوشی کپڑے لے کر گھر آ گئی۔ اپنی سہیلی کی شادی میں نے شرکت کی، یہ کپڑے پہنے تو سبھی نے تعریف کی، مجھے بہت خوشی ہوئی۔ دل میں سوچ لیا کہ آئندہ سبھی کپڑے اسی درزی سے بنواؤں گی۔ اگلے دن میں شاپنگ کر کے مال سے نکلی تو مجھے یاد آیا میرے ناپ والے کپڑے تو اسی درزی کے پاس رہ گئے۔ میں اس کی دکان میں گئی، اس سے کہا کہ آپ نے کپڑے تو بہت اچھے سلائی کیے، مگر میرے ناپ والے کپڑے اپنے پاس رکھ لیے، آپ مجھے وہ واپس کر دیں۔ وہ ادھر ادھر ڈھونڈنے لگا، ساری دکان ڈھونڈ لی، مگر اسے کہیں کپڑے نہ ملے۔ بولا لگتا ہے کہ میں آپ کے کپڑے گھر لے گیا ہوں، ایسا کیجیے گا کہ آپ پھر کسی دن آ جائیے گا، میں آپ کو وہ کپڑے واپس کر دوں گا۔ اس نے اس انداز میں معذرت کی کہ میں کچھ بول نہیں سکی۔ اب میں اسے دیکھتی تو لگتا جیسے وہ مجھ سے نظریں چراتا ہے۔ اس کی یہ بات میرے دل کو اچھی لگتی، مجھے نہ جانے کیوں اب وہ اچھا لگنے لگا تھا۔ اس دن میں گھر آئی، امی نے پوچھا کہاں گئی تھیں، میں نے انہیں درزی والی بات بتا دی۔ کہتے ہیں انسان کو جب کوئی اچھا لگتا ہے تو وہ بار بار اسی کا ذکر کرتا ہے۔ میری بات سن کر امی کو بھی معلوم ہو گیا کہ میرے ناپ والے کپڑے درزی کے پاس رہ گئے ہیں۔ میں تو اس بات کو بھول جاتی، پر اماں نے مجھے کہا بیٹی، عورتوں کے کپڑے یوں کسی کے پاس رہیں یہ اچھی بات نہیں، کسی کو بھیج کر اپنے ناپ والے کپڑے لازمی منگوا لینا۔ اماں کی بات پر عمل کرنے کی بجائے میں خود ہی اس کی دکان پر پہنچ گئی، حالانکہ میں ڈرائیور کو بھی بھیج سکتی تھی۔ خدا جانے کہ اس میں کیا کشش تھی کہ میں اس کی دکان کی طرف کھینچی چلی جاتی۔ مجھے تو یہ بھی یاد نہیں رہا کہ میں ایک امیر گھرانے کی اکلوتی بیٹی ہوں اور ایک معمولی سے درزی کے آگے پیچھے گھوم رہی ہوں۔ خیر میں اس کی دکان میں داخل ہوئی۔ آج ایک عجیب سی فضا اس دکان میں قائم تھی۔ ایک بوڑھا آدمی اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ جیسے ہی میں دکان میں داخل ہوئی، بوڑھے آدمی نے مجھے غور سے دیکھا، جیسے وہ مجھے کئی سالوں سے جانتا ہو۔ میں اسے پہچان نہیں سکی، نہ ہی میں اسے جانتی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں شناسائی سی تھی۔ خیر بوڑھے کو نظر انداز کر کے میں نے درزی کو سلام کیا۔ وسیم نے جواب دیا اور میں اتنی حسین ہوں، اس سے مجھے دیکھنے کی کیا ذرا بھی تمنا نہیں؟ میں نے دل میں سوچا اور اس سے باتیں کرنے لگی۔ تب اس نے بڑی معذرت کے ساتھ مجھے بتایا کہ میری قمیض جو کہ ناپ کے ساتھ تھی وہ گم ہو گئی ہے، البتہ میں پاجامہ وغیرہ لے جا سکتی ہوں۔ اس نے ایک شاپر میں بند کپڑے میری طرف بڑھائے۔ کپڑے لے کر میں دکان سے باہر آ گئی۔ مجھے عجیب سی گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ گھر آ کر میں نے وہ کپڑے سائڈ پر رکھ دیے۔ اماں سے باتیں کرتے کرتے رات ہو گئی، پتہ ہی نہیں چلا کب ہم سو گئے۔ صبح صبح شازیہ میرے کمرے میں آئی، وہ ہر اتوار کو ہمارے کپڑے دھوتی تھی۔ میں نے اسے وہ شاپر پکڑایا، اس نے پاجامہ نکال کر دیکھا تو بولی باجی اس میں تو اتنے بڑے بڑے سوراخ ہو گئے ہیں، یہ میں دھو کر کیا کروں گی؟ اس کی بات پر میں نے پاجامہ دیکھا تو اس میں واقعی جگہ جگہ سوراخ تھے، اور سوراخ بھی ایسے جیسے خود کینچی سے کاٹے گئے ہوں، بلکہ ان میں برابر، مطلب یہ کہ یہ کسی جانور یا چوہے کے کاٹنے کے نہیں، بلکہ کسی نے سوچ سمجھ کر کاٹے تھے۔ مجھے بہت حیرت ہوئی، اتنا ماہر درزی اتنی بڑی غلطی کیسے کر سکتا ہے؟
خیر اب تو مجھے دکان پر جانے کا ایک اور بہانہ مل گیا تھا۔ میں نے کہا تم کیوں میرے کپڑے سلائی نہیں کر سکتے؟ اس کے لیے تمہیں میں کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ اس نے کہا اس کے لیے تمہیں میں کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ اس نے کہا آپ مجھے بتائیں، میں سن رہا ہوں۔ میں چاہتی تھی کہ وہ مجھے دیکھ کر بات کرے، مگر وہ یوں نظریں جھکائے کھڑا تھا جیسے وہ میری دل سے عزت کرتا ہو۔ اس کے اس رویے پر مجھے حیرت بھی ہوئی اور دلچسپی بھی۔ رفتہ رفتہ وسیم کے لیے میری پسندیدگی بڑھتی گئی۔ اب میں اکثر اس کی دکان کے چکر لگانے لگی۔ حالانکہ میرا سوٹ 5 دن کے بعد تیار ہونا تھا، مگر میں 2 دن بعد ہی آ گئی۔ وسیم کو بھی شاید اندازہ ہو گیا تھا کہ اب میں اسے پسند کرنے لگی ہوں۔ میں نے اپنے ماں باپ کو اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا، مگر سچ تو یہ ہے کہ میں اسے جیون ساتھی کے روپ میں دیکھنا چاہتی تھی۔ گھر میں کسی کو بتانے کی بجائے میں نے سب سے پہلے اپنی سہیلی کائرہ کو بتایا۔ کائرہ میری بہت اچھی دوست تھی۔ میری بات پر وہ بھی بہت خوش ہوئی، کہنے لگی یہ تو بڑی الگ کہانی لگتی ہے، لیکن پہلے میں اس ٹیلر سے بھی۔ میں خوشی خوشی اسے وسیم سے ملوانے اس کی دکان پر لے گئی۔ اسے دیکھتے ہی کائرہ کا دماغ گھوم گیا، واپس گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ مجھے اچھی خاصی سنا دی، بولی یہ تو نہ عقل کا نہ شکل کا۔ میں تو سمجھی تھی کہ بڑا خوبرو ہے، مگر اس کا نہ قد نہ کاٹ نہ صحت ہے۔ تمہیں اس میں آخر ایسا نظر کیا آ گیا؟ بس اس لیے کہ یہ نظریں جھکائے رہتا ہے؟ کیا تم اس بات پر کسی سے بھی شادی کر لو گی؟ کائرہ کی باتیں مجھے بہت بری لگیں۔ میں نے اسے کہا تو کچھ نہیں، مگر اس نے میری محبت کو یوں دھتکارا تو مجھے اچھا نہیں لگا۔ میں نے دل میں سوچ لیا کہ میں اب وسیم سے ہی شادی کروں گی، چاہے اس کے لیے مجھے پوری دنیا کی مخالفت کیوں نہ مول لینا پڑے۔ ماں باپ سے بات کرنے سے پہلے میں نے وسیم سے کہا میں تم سے ملنا چاہتی ہوں۔ اس نے سادگی سے جواب دیا باجی آپ روزانہ ہی تو دکان پر آ جاتی ہیں، پھر ملنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے اسے ڈانٹ دیا مجھے باجی مت کہو، اور دوسری بات یہ کہ میں اس دکان میں نہیں تم سے باہر ملنا چاہتی ہوں۔ خیر مختصراً یہ کہ وہ ایک ہوٹل میں مجھ سے ملنے پر راضی ہو گیا۔ شام کو مقررہ وقت پر ہم دونوں پہنچ گئے۔ وسیم بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ میں اس کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھی تھی، ہر کوئی ہمیں غور سے دیکھ رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے لوگ ہماری جوڑی میں بہت دلچسپی رکھتے ہوں۔ میں بھی وسیم کو دیکھ دیکھ کر صدقے واری جاتی، اور وہ اس ماحول میں آ کر کافی حیران اور خوش ہو رہا تھا۔ کھانے کا بل میں نے ادا کیا۔ کھانا کھانے کے بعد میں نے وسیم سے کہا میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میرے دل میں اور کوئی بات نہیں سوائے اس کے کہ میں تم سے بے پناہ محبت کرنے لگی ہوں۔ میری بات سن کر وسیم کی باتیں کھل گئیں۔ اسے تو میری بات پر یقین نہیں آیا۔ بولا کہیں میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا؟ میں نے چٹکی کاٹی، حقیقت میں ایک حسین لڑکی کے میاں بننے والے ہو۔ اس بات پر وہ بھی ہنسنے لگا۔ یوں میں نے اس سے شادی کی بات کر لی، مگر اب مسئلہ میرے گھر والوں کا تھا۔ بھلا وہ مجھ کروڑوں کی جائیداد والی لڑکی کو ایک درزی کے ساتھ کیوں کر بہاتے؟ میں بھی یہ بات اپنے ماں باپ سے کرنے کا فی الحال سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں نے سوچا کہ پہلے اماں کو اعتماد میں لوں گی، جب وہ میری بات کو سمجھ جائیں گی تو خود ہی ابا کو بتا دیں گی۔ ان دنوں میں نے پریشان رہنے کا ناٹک کرنا شروع کر دیا۔ اماں کی باتیں سن کر میں تو کھل اٹھی۔ میں نے فوراً جا کر وسیم کو اطلاع کر دی کہ اماں ابا اس شادی پر مان گئے ہیں، مگر شام کو جب ابا آئے تو اماں نے ان سے اس سلسلے میں بات کی۔ ابا یہ بات سنتے ہی جیسے غصے سے بھڑک اٹھے۔ ان کا یہ روپ میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، شاید خود امی نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ اس قدر پریشان ہوئی کہ میں دیکھتی ہی رہ گئی۔ ابا کا چہرہ غصے سے تم اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ اپنے باپ سے پوچھے بغیر کر دو۔ ابا مجھے ڈانٹنے لگے، حالانکہ میں ان کی اکلوتی بیٹی تھی۔ ابا کا غصہ دیکھ کر میں رونے لگی۔ سمجھ نہیں آتا تھا کہ میں کیا کروں، کہاں جاؤں۔ یہ بات اتنی جلدی ابا کو بتا دی کہ انہوں نے میرا رشتہ تلاش کرنا شروع کر دیا۔ بولے تم نے میری آزادی کا غلط فائدہ اٹھایا ہے۔ میں نے تمہیں اس لیے یہ آزادی نہیں دی کہ تم ایک معمولی درزی کے ساتھ شادی کرنے کی ضد کرو۔ لڑکی کورے کاغذ کی طرح ہوتی ہے، ایک بات تمہاری شادی اس بھکاری سے ہو گئی، اس کے بعد کوئی تمہیں منہ لگانا پسند نہیں کرے گا، پھر میری دولت بھی کسی کام نہ آئے گی، تمہیں اچھا شوہر زندگی بھر نہ ملے گا۔ تمہارا یہ فیصلہ تمہاری زندگی کو تاریک کر دے گا، اور میں ایسا نہیں کرنے دوں گا۔ ابا کی باتیں سن کر میں مایوس ہو گئی۔ میں وسیم سے گہری محبت کرنے لگی تھی، میں اسے کسی صورت میں کھونا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے ابا کی منتیں شروع کر دیں، مگر ابا پر میری کسی بات کا اثر نہیں ہوا۔ انہوں نے صاف کہہ دیا کہ تمہاری شادی واجد انکل کے بیٹے ناصر کے ساتھ ہوگی، اور تقریباً 6 مہینے کے بعد تمہاری رخصتی ہوگی۔ ابا نے ابھی تک میرا رشتہ شاید واجد انکل سے کہہ کر پکا بھی کر دیا تھا، بس بڑوں کے درمیان بات ہو گئی تھی، رسمیں باقی تھیں۔ اس بات سے جب میں آگاہ ہوئی تو میرے تو جیسے روح پر کانٹے پڑنے لگے۔ میں نے سوچ لیا کہ میں اب وسیم کو حاصل کر کے رہوں گی، اپنے ابا کی بات مر کر بھی نہ مانوں گی۔ ہم نے تو جینے مرنے کی قسمیں ساتھ کھائی تھیں، اب میں اسے کیسے چھوڑ سکتی تھی؟ تب میں نے ایک دن اپنے ماں باپ کے نام ایک خط لکھا اور گھر سے نکل گئی۔ میں نے گھر سے مختصر سامان اٹھایا اور کچھ رقم کے ساتھ اپنے گھر سے نکلی۔ یہ تقریباً شام کے 6 بجے تھے۔ میرا خیال تھا
کہ اماں ابا مجھے اتنی جلدی نہیں ڈھونڈیں گے۔ ویسے بھی میں رات کے 11-12 بجے تک گھر سے باہر رہتی۔ اماں ابا مجھ سے کبھی کوئی سوال نہیں کرتے تھے۔ اس دن تو محض 6 بجے تھے۔ 6 بجے کے قریب جب میں وسیم کی دکان کے پاس پہنچی تو وہاں لوگوں کا ہجوم دیکھا۔ یہ دیکھ کر میں ڈر گئی، خدا نہ خواستہ میرے وسیم کو کچھ ہو نہ گیا ہو، کپڑے سلائی کرتے ہاتھ نہ کٹ گیا ہو۔ میرے دل میں طرح طرح کے سوال آنے لگے، مگر پھر جب دیکھا تو لوگ وسیم کو گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے تھے۔ یہ کوئی عام لوگ نہیں تھے بلکہ وردی میں ملبوس پولیس والے تھے۔ ان لوگوں نے وسیم کو گھسیٹ کر پولیس موبائل میں بٹھایا اور تھانے لے گئے۔ میں چیختی چلاتی رہ گئی مگر کسی نے میری ایک نہ سنی۔ میں سمجھ گئی کہ یہ سب میرے بابا کا کیا دھرا ہے۔ وہ بھلا کب چاہتے تھے کہ میں وسیم کی ہو جاؤں، اسی لیے جھوٹے الزام میں انہوں نے وسیم کو پولیس کے حوالے کر دیا ہوگا۔ مگر میں بھی اپنی دھن کی پکے نے گاڑی کروائی اور فوراً تھانے پہنچ گئی۔ میں جانتی تھی کہ وسیم کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اگر ایک معمولی وکیل بھی اس کیس کو دیکھتا تو وسیم کی ضمانت ہو جاتی۔ میں تھانے پہنچی۔ میں نے وسیم سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا تو پولیس والوں نے مجھے عجیب نظروں سے دیکھا، پھر مجھے اس سے ملنے کی اجازت دے دی۔ وہ میرے بارے میں نہ جانے کیا کیا باتیں کر رہے تھے، ان کی ہنسی سب کچھ بتا رہی تھی۔ میں وسیم سے ملنے پہنچی تو وہ واقعی پریشان لگ رہا تھا۔ میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر رونے لگا، بولا تو میری اس غلطی کی وجہ سے مجھے چھوڑ مت دینا۔ خدا جانے میں نے کیا کیا ہے یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم۔ کسی دکاندار نے مجھ پر چوری کا الزام لگایا ہے، میں نے تو آج تک چوری نہیں کی۔ اب تم ہی بتاؤ میں کسی کا کیا چوری کروں گا، میری تو اپنی دکان ہے۔ میں نے وسیم کو تسلی دی، وسیم تم فکر نہ کرو، یہ سب میرے ابا کی وجہ سے ہوا ہے۔ میں نے کہا میں تمہیں جلد یہاں سے رہائی دلوا دوں گی۔ میں نے وسیم سے ڈھیر ساری باتیں کی۔ جب وہ مطمئن ہو گیا، مجھے بھی امید ہو گئی تو میں وہاں سے نکل آئی۔ آتے ہوئے میری نظر ایک لیڈی کانسٹیبل پر پڑی جو مجھے گہری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ مجھے لگا وہ مجھ میں دلچسپی رکھتی ہے، تبھی اس کے قریب چلی گئی، اس سے وسیم کا خیال رکھنے کا کہا۔ تب میری بات پر وہ ہنسنے لگی، بی بی تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ تمہارا یہ لڑکا جو ہیرو بنا پھرتا ہے، یہ لڑکیوں پر جادو کرواتا ہے اور پھر انہیں اپنے دام میں پھانس کر ان کی دولت لوٹتا ہے۔ اس کے ساتھ ایک ڈھونگی پیر بھی ہوتا ہے، اس کو بھی ہم کئی بار جیل میں بند کر چکے ہیں، مگر پھر کوئی نہ کوئی اسے چھڑا کر لے جاتا ہے۔ ہمارے پاس ایسا کوئی قانون نہیں کیسے ناصب بازوں کو پکی سزا دے سکیں، کیونکہ کوئی نہ کوئی ان کی ضمانت کروا جاتا ہے۔ مگر تم خدا کے لیے ہوش کے ناخن لو، کیوں اس نکمے لڑکے کے پیچھے پڑی ہو؟ یہ تو اپنا نہیں کھا سکتا، اپنی ماں کی پینشن پر گزارا کرتا ہے، دن بھر اپنی دکان میں عیاشی کرتا ہے، اپنے دوستوں کو بلاتا ہے، جو کماتا ہے وہیں لٹا دیتا ہے، تمہیں کیا کھلائے گا؟ لیڈی کانسٹیبل کی بات سن کر میرا تو دماغ ہل گیا۔ سوچ نہیں سکتی تھی کہ وسیم اس سے پہلے تھانے کی ہوا کھا چکا ہے، مگر اس عورت کی بات پر میں کیوں کر یقین کرتی؟ میں نے اپنی طرف سے وکیل بھی کیا، اس کو روپے دیے اور کہا کہ وہ وسیم کا کیس لڑے۔ میرے پاس ابھی تک ابا کے دیے ہوئے پیسے بہت تھے، میں ان دنوں ایک ہاسٹل میں رہ رہی تھی۔ میرے دل میں یہی خیال تھا کہ یہ سب میرے ابا نے کیا ہے، لیکن جب وکیل نے خود تفتیش کی تو پتہ چلا کہ واقعی وسیم اس سے پہلے بھی کئی بار جیل میں رہ چکا ہے۔ اس بات پر مجھے زوردار دھچکا لگا۔ میں کس محبت کے پیچھے پاگل ہو رہی تھی۔ 6 مہینوں میں اپنے ابا کی چھت کے بغیر رہ کر مجھے اس کا بھی اندازہ ہو گیا تھا، اور وسیم جو میرے سامنے ناٹک کر کے ہمیشہ مجھ سے پیسے لیتا، کچھ سچ اپنے منہ سے بھی اگل چکا تھا۔ میں نے اس بات پر اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں غلط انسان کے ساتھ رشتہ باندھنے سے بچ گئی۔ اس دن میں واپس والدین کے گھر گئی تو بتا نہیں سکتی کہ میں کس قدر شرمندہ تھی، مگر یہ اماں ابا کی مہربانی کہ انہوں نے مجھے پھر بھی قبول کر لیا۔ البتہ ابا اب بھی مجھ سے ناراض ہیں، مگر میں جانتی ہوں وہ مجھ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، مجھ سے